بات کی دعوت دیتے کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں آپ اپنی پوری طاقت لگا لیجئے، انکوائری کمیشن بٹھا لیجئے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جنتا دل پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے کہ یہ فسادات کرواتے رہے ہیں، وقت آئے گا ہم اپنے بارے میں، جنتا دل کے بارے میں اس چیز کو بے نقاب کریں گے اور انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ شہر والوں کو بتائیں گے۔ پولیس نے جو کارروائی کی ہے اس کارروائی کو ہم مناسب کارروائی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا ایسا ماننا ہے کہ یہ کارروائی، یہ انکوائری اور تفتیش ادھوری ہے، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ معاملہ اور ماضی میں جس طرح ہمارے شہر میں لوگوں پر جان لیوا حملہ ہوا، لوگوں کا مرڈر کیا گیا، قتل کیا گیا، ان تمام معاملات کو لے کر کے ہم اوپر پوری کارروائی کریں گے۔ جو فائل بند ہو چکی ہے ہم اس کو ری اوپن کروائیں، اس میں جن ڈمی لوگوں کو ڈال کر کے کیس کا نپٹارا کیا گیا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بددیانتی ہے۔ جانے والا چاہے وہ گنڈا ہو، چاہے شریف شہری ہو، اگر اس کی جان لی گئی ہے تو اس میں جو اصل مجرمین ہیں ان کو قانون کے دائرے میں لا کر کیفر کردار تک پہنچانے کی ہم پوری کوشش کریں گے، اور ماضی کے تمام معاملات کو بھی حل کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور آج جس طرح مالیگاؤں پر ایک داغ لگا ہے کہ سیاسی رنجش کی بنیاد پر جان لیوا حملہ کیا جا رہا ہے، یہ تو نصیب والے ہیں، ورنہ آپ ان کے گھر پر جا کر دیکھو گے جتنی فائرنگ کی گئی ہے وہ سب 5 فٹ کے رینج کے اندر ہے، کہ کوئی بھی آدمی اگر آتا جاتا ہو تو وہ اس کی زد میں آ سکتا تھا۔ گھر ہے، گھر اپنے لیے سب سے محفوظ پناہ گاہ سمجھی جاتی ہے۔ گھر میں ماں باپ بھی ہوتے ہیں، گھر میں بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی مہمان آیا، اور بہار میں جنگل راج ہے، لیکن وہاں پر بھی سیاسی بنیادوں پر اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں بولو یا دن دہاڑے بولو، قتل ہوتا ہے تو وہ اسی شخص کا ہوتا ہے جس سے رنجش ہوتی ہے، یہ معاملہ گھر تک نہیں جاتا۔ لیکن مالیگاؤں میں جو کیا گیا یہ انتہائی سنگین بات ہے۔ آپ کے توسط سے ہم اپنی بات سماج تک، آپ کے توسط سے ہم اپنی بات ڈپارٹمنٹ تک، ذمہ داران تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس گھٹنا کی ایمانداری کے ساتھ تفتیش ہونی چاہیے، اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان لوگوں کو قانون کے دائرے میں لا کر کے سزا دی جانی چاہیے۔ آج جو کچھ بھی ہوا ہے ہم اسے 100% کامیابی نہیں مانتے، 100% کامیابی نہیں مانتے ہیں، اس میں تفتیش باقی ہے، اس لیے ہم تفتیش کروانے کے لیے پوری کوشش کریں گے، اور ڈپارٹمنٹ سے، ذمہ داران سے اس بات کی گزارش کریں گے کہ ہم پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کی بھی تفتیش کی جائے، اور ہم نے جو باتیں کہی ہیں اور شہر میں جو کچھ ہوا ہے اس کی مکمل تفتیش کر کے جو بھی گنہگار ہو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ 2019 ویدھان سبھا کا رزلٹ آنے کے بعد مالیگاؤں میں کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے ہارے ہوئے امیدوار شیخ آصف اور ان کے چچا شیخ خلیل نے جس طرح شہر میں گھوم کر کے لوگوں کو دھمکی دینے کی اور دیکھ لیں گے اور بتا دیں گے جس طرح کی بات چیت کی تھی، اس کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ان لوگوں نے شہر کے اندر 4-5 ایسی واردات انجام دی ہے جس پر لوگوں کی جان جا سکتی ہے۔ شفیق اینٹی کرپشن کو اس کے گھر کے باہر رات میں مارا گیا، اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے اس میں شیخ رشید کا لڑکا شیخ آصف کا بھائی عبدالوہاب تھا۔ اسی طرح جو ہے اعجاز بیگ کے گھر میں گھس کر کے جس طرح کی حرکت کی گئی، اس میں جو شخص خاطی پایا گیا وہ شیخ رشید کا بھائی شیخ آصف کا چچا جلیل دادا تھا۔ آمین فاروق کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، اس کی تفتیش ہونا باقی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ جب اس کی تفتیش مکمل ہوگی تو اس میں بھی ان کے ہی خانوادے کا کوئی شخص ملے گا۔ 27 فروری کو رات میں 2 بجے پروفیسر رضوان کے گھر پر جس طرح قاتلانہ حملہ ہوا اور اندھا دھند فائرنگ کی گئی، بیڈ روم بولو، ڈرائنگ روم بولو، کچن بولو، باتھ روم بولو، ہر جگہ فائرنگ کی گئی،
کہ آدمی اپنے تحفظ کے لیے جہاں کہیں بھی ہو وہ اس کی زد میں آ سکتا تھا۔ ان حالات کے پیش نظر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں آزادی کے بعد سے سیاسی لوگ رہے اور انتخابات ہوتے رہے، لیکن کبھی بھی ہارنے والے امیدوار نے اس طرح کی حرکت نہیں کی جس طرح کی حرکت آج کانگریس پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ نیتا بولو یا ورکر بولو، جس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، یہ شہر کے اوپر ایک سیاہ داغ ہے۔ پورے شہر کو بدنام کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ پریس کانفرنس سے لے کر کے اور جلسہ لے کر کے جس طرح کے الزامات ہم پر لگائے جا رہے ہیں، ہم نے کھلے عام یہ بات کہی ہے کہ قانون کو اپنا کام کرنے دیجئے، قانون اپنا کام کرے گا، تفتیش ہوگی، جو دوشی گنہگار ہوگا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ لیکن آج یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی ہے کہ ہم پر قاتلانہ حملہ کرنے والے، ہمارے ورکروں پر قاتلانہ حملہ کرنے والے لوگ آج جب قانون کی زد میں آئے ہیں تو وہ سب کانگریس کے چہرے۔ آج جس طرح کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہماری کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے، تو سیاست میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا جو کچھ یہ کر رہے۔ اگر آپ میں ہار برداشت نہیں ہے، آپ کو مقابلے میں نہیں آنا چاہیے، ریس میں نہیں آنا چاہیے، گھر بیٹھیے جیسے دنیا گھر بیٹھتی ہے۔ لیکن اگر آپ سیاست میں ہیں اور مقابلے میں ہیں تو مقابلے میں جیت ہار ہوتی ہے۔ اس جیت ہار کو اس طرح ذاتی رنجش، ذاتی جھگڑا دے کر کے اپنے مد مقابل یا ان کی ہمنوائی کرنے والوں کی اگر جان لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو ہم اہلیان شہر پوری مذمت کرتے ہیں اور قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو، اس سلسلے کی ہم ڈپارٹمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔